بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کل ہم نے قرآن کریم کے پہلے درس کے سلسلہ میں 9th اور 10th کلاس کے ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں ٹوٹل الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 80,000 ہے، اور ان 80,000 الفاظ میں سے ریپیٹڈ جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں ان کی تعداد، جو بار بار دہرائے گئے ان کی تعداد 20,000 ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان 20,000 الفاظ کی تعداد جو ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کتنی بار استعمال ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک چیز جو ہے وہ یہ یاد رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لفظ سیم ٹو سیم اسی حالت میں جو ہے استعمال ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اپنے روٹ ورڈ کے ساتھ، یعنی مختلف فارمز میں، مختلف حالتوں میں جو ہے اسی بنیاد کے ساتھ، اسی مصدر میں سے یا اسی مادے میں سے جو ہے یہ لفظ اس تعداد کے مطابق جو ہے وہ استعمال ہوا ہوتا ہے، سیم ٹو سیم نہیں ہوتا۔ تو اب آج کا ہمارا درس جو ہے وہ ہے 9th کلاس کی پہلی سورت جو ہے، جو 9th کلاس کے سلیبس میں شامل ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ مریم، اور یہ قرآن کریم میں 19ویں نمبر پہ سورہ مریم واقع ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 30 سے 36 تک جو ہے وہ سلیبس کے اندر شامل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ٹوٹل 98 آیات ہیں، اور 98 آیات میں سے پوری سورت میں سے جو 9th کے سلیبس میں شامل ہیں وہ ہیں 30 سے 36 آیات۔ تو سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ہم ان الفاظ کے جو الفاظ معنی ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ذرا توجہ کیجئے گا، دیکھیے گا غور سے۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے قالا۔ قالا کا معنی ہے اس نے کہا، اور اس کے بعد جو یہ قرآن پاک کے اندر لفظ جو ہے استعمال ہونے والا قالا، یہ لفظ جو ہے 1722 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے انی جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک انا اور اس کے ساتھ جو ہے یا جو ہے یا تکلم یہ جڑی ہوئی ہے، اور انی بن گیا لفظ۔ اور یہ جو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور اس کے ساتھ جب یا ملی تو اس کا معنی ہو گیا بے شک میں۔ اور یہ جو انا کا لفظ جو ہے یہ ہے قرآن پاک میں 1847 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لفظ آتا ہے عبداللہ، لفظ تو ہے عبداللہ، تو چونکہ اس میں جلالت جو ہے اس کے بارے میں ہم کل گفتگو کر چکے، تو اب جو ہے لفظ ہے عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور یہ جو بندہ ہے یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے 275 مرتبہ۔ اور اس کے بعد ہے آتانی الکتابہ۔ آتا جو ہے یہ اتیان سے بنا ہے، اور اس کا مطلب اس نے دیا، اور یہ قرآن پاک کے اندر لفظ جو ہے 549 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور الکتاب، کتاب کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 319 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جعلہ اس نے بنایا، اور جعلہ جو ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوا۔ نیم اس نے مجھے بنایا۔ تو نبی کا لفظ جو ہے وہ 160 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ مبارکن اس کا معنی ہے بابرکت، اور یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں 32 مرتبہ یعنی 32 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ کنتو میں ہوں، اس کا معنی ہے میں ہوں۔ یہ جو ہے حروف ناقصہ، اسماء ناقصہ، افعال ناقصہ میں سے ہے، کنتو افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے تو، اور میں ہوں۔ اور یہ 1390 مرتبہ قرآن پاک میں افعال ناقصہ استعمال ہوئے ہیں کانا کے مادہ سے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کنتو کا لفظ جو ہے یہ ہو بہو جو ہے 1390 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روٹ ورڈ یعنی مادے سے 1390 مرتبہ جو ہے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مختلف حالتوں کے اندر، اور اس میں کانا بھی ہے۔ الوصیت جو ہے اس کا معنی ہے وصیت ہی ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر 32 مرتبہ یعنی 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا لفظ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 99 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 99 مرتبہ۔ الزکوٰۃ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 59 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دمتو کا لفظ اس کا معنی ہے میں رہوں، اور اس کا یہ استعمال قرآن پاک میں 9 مرتبہ ہوا ہے۔ حیّن حیات کے مادے سے اس کا معنی جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 184 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ برن، بر جو ہے اس کا معنی ہے نیک،
اور یہ قرآن پاک میں 32 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الولد، ولد کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور یہ جو ہے قرآن پاک میں 102 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو تھے قرآن پاک میں ان الفاظ کے استعمال، لیکن اب چلتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ذرا توجہ کیجئے، ان کی طرف دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے قالا، اس نے کہا، اور اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قول، اور اس لفظ کو ہم جو ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قول و قرار۔ یہ لفظ جو ہے قول کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ ایسے ہی عبدن کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے عبادت، اور یہ لفظ جو ہے وہ ہم عابد، ہمارے ہاں ایک نام بھی رکھا جاتا ہے، عابد کا معنی عبادت گزارا۔ عبادت جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اسی سے جو ہے یہ لفظ بنا ہے عبدن، اور یہ عبدن خود بھی روٹ ورڈ ہے۔ تو اب جو ہے عبادت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور عابد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ لفظ عبد بنا ہے۔ اور الکتاب تو جو ہے یہ لفظ ہی اردو کا ہے، کتاب جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نبیان کا لفظ جو ہے وہ ہم نبی کے طور پر قرآن پاک میں استعمال ہوا، لیکن اس کو جو ہے ہم اردو میں بھی نبی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مبارک جو ہے وہ لفظ ہے جو مشہور ہے، اور اس کا یہ جو ہے ایک نام بھی رکھا جاتا ہے اردو کے اندر، اور اس کا معنی جو ہوتا ہے بابرکت، یعنی وہ شخصیت، وہ ذات جس کے اندر برکتیں جمع ہوں۔ ایسے ہی وصیت جو ہے یہ لفظ ہم اردو میں اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، وصیت کے الفاظ کے ساتھ ہی، لفظ کے ساتھ ہی۔ صلاۃ جو ہے یہ نماز اس کا معنی ہے، اور اس لفظ کو ہم جو ہے وہ صلاۃ کے لفظ کے ساتھ ہی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ حیّن حیات سے بنا ہے، اور حیات جو ہے یہ اسی طرح سے ہم جو ہے قرآن پاک کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور برن جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ ہم عام طور پہ نام بھی رکھا جاتا ہے ابرار، تو ابرار جو ہے یہ جمع ہے، اور بارن جو ہے اس کا واحد ہے، اور اسی سے برن سے یہ لفظ جو ہے بنے ہیں بار اور ابرار، اور یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نیک۔ اور ولد جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ آدمی جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں لا ولد، فلاں بندہ جو ہے وہ لا ولد جو ہے لا ولد ہے یا لا ولد رہا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ الفاظ تھے جن کو ہم جو ہے مختلف کنڈیشنز کے اندر، مختلف فارمز کے اندر جو ہے وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے وہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے وہ بتایا گیا۔ اب چلتے ہیں ہم ان آیات کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف جو ہے وہ کروایا۔ تو یہ سورہ مریم جو ہے در حقیقت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حمل ٹھہرا، تو اس حمل کے نتیجے میں جب وہ بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گود میں لے کر جب اٹھا کر اپنے گاؤں کی طرف آتی ہیں، آبادی کی طرف آتی ہیں، تو اس آبادی میں ظاہر ہے کہ چونکہ کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے اعتراض کیا، نظریں اٹھائیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں جو ہے ان آیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا پہ جب اعتراضات اٹھے تو اس وقت جو ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خود ان سوالوں کے جواب نہیں دیے، ان اعتراضات کے جواب نہیں دیے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر بتایا، ان کو اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا، برکت والا بنایا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک جو ہے اس نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم مجھے دیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرکش نہیں بنایا۔
والسلام علیہ یوم ولدت، یہ بڑے قابل توجہ الفاظ ہیں. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. والسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس دن نبی کی ولادت و نبی پیدا ہو تو اس دن پر سلامتی ہوا کرتی ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے جو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے. فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور اس دن پر جس دن میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھ کو زندہ اٹھایا جائے گا. تو ناظرین کرام، یہ قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ آیات ہیں جو 9th کلاس کے سلیبس کے اندر شامل ہیں، 9th کلاس کے ترجمے کے اندر شامل ہیں. تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس سبق کو سن کر اچھی طرح یاد کریں، اور نیز یہ کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے وابستہ ہوں اور قرآن پاک کو جو ہے وہ یاد کر سکیں اور قرآن پاک کا پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.